جب کوئی ایسا شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے فوراً اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کچھ نہیں۔ بہترین نکاح وہ ہے جو مسجد میں ہو، جہیز میں قرآن اور جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجور اور فجر کی نماز نصیب ہو۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھجوایا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ نامحرم کا قرب وہ آگ ہے جو وجود کی پارسائی کو خشک لکڑیوں کی طرح کھا جاتا ہے۔ غریب لڑکیوں سے جہیز کے بغیر نکاح کرو۔ یہ غریب لڑکیاں، یہ مزدور باپ کی شہزادیاں تمہارے گھروں کو جنت بنا دیں گی۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دیا کرو، ان کے گناہ اپنے کندھے پر مت ڈالا کرو۔ جب تک ہمارے معاشرے میں نکاح کو عام نہیں کیا جائے گا تب تک ہر گھر میں زنا خوری اور بدکاری عروج پر ہوگی، پھر وہ جسم پر ہو یا آنکھوں پر زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹی عمر میں نکاح کرنے سے معاشرتی بے حیائی کو روکا جا سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح میں برکت ہے، نکاح دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، نکاح نسلوں کو بڑھاتا ہے، عفت و پاکدامنی کا درس دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی کا دروازہ بند کرتا ہے۔ نکاح نظروں کو جھکا دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نکاح بس خیر ہی خیر ہے، اور سب سے اہم بات نکاح آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی۔ بے شک برکت کے لحاظ سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔